وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واجب الاحترام معزز سامعین حاضرین، اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں جو بے شمار بڑی بڑی نعمتیں عطا کی ہیں، ان میں سے 3 ایسی نعمتیں ہیں جن کا کوئی متبادل بھی نہیں ہے اور انسان کی زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا مدار انہی 3 باتوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسم و جان کے اعتبار سے انسان کو سب سے بڑی نعمت عقل عطا کی ہے۔ عقل ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان اچھائی برائی کا فیصلہ کرتا ہے، نفع نقصان کی تمیز کرتا ہے، کامیابی ناکامی کی منزل اور راستہ طے کرتا ہے۔ عقل اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے کسی کو باندھا جاتا ہو۔ یہ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو عربی لباس ہے ایک، وہ عرب سر پہ رومال ڈالتے ہیں اور اوپر ایک رسی باندھتے ہیں، اس کو اقال کہا جاتا ہے۔ اقال، اصل میں اس کو اقال کہا جاتا ہے۔ اس کی بھی ایک لمبی چوڑی تاریخ ہے کہ یہ کہاں سے آیا۔ عرب عام طور پہ اونٹ چرانے والے لوگ تھے، اور جب وہ چراگاہوں میں اونٹ چھوڑتے تھے تو ان کا ایک پاؤں ایک ٹانگ باندھ دیا کرتے تھے تاکہ یہ بھاگے نہ اور دور نہ چلا جائے۔ اس رسی کے ساتھ باندھتے تھے، اور جب واپس لاتے تھے تو وہ رسی کھول کر اپنے سر پہ لٹکا لیتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ لباس کا حصہ بن گیا، اور ہم اس لباس کو بھی بڑے فخر کے ساتھ پہننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ عربی لباس ہے، اسلامی لباس نہیں ہے، یہ ایک قوم کا لباس ہے۔ تو بہرحال
اقال اس رسی کو کہا جاتا ہے جس سے اونٹ کو باندھا جاتا ہے، یا پاؤں سے یا اس کی نکیل ڈالی جاتی ہے، اور اسی سے عقل ہے۔ عقل سے انسان اپنی ساری زندگی کو ایک متعین راستے پر، متعین منزل پر ڈال سکتا ہے، اپنے آپ کو عقل کے ذریعے پابند کر سکتا ہے۔ عقل نہ ہو تو پھر ویسے تو کہتے ہیں موجیں ہی موجیں ہیں، پھر بندہ معذور ہوتا ہے، اس کے پاس تمیز نہیں ہوتی ہے، اس کی زندگی عجیب و غریب ہو جاتی ہے، ہم اسے پاگل کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں۔ اتنی بڑی اللہ کی نعمت، یہ بیٹی ہے، یہ بہن ہے، یہ ماں ہے، یہ والد ہیں، یہ بیٹا ہے، یہ دوست ہے، ان رشتوں کی تمیز بھی ہم عقل سے کرتے ہیں۔ اور انسان یہ اگر اپنے ساتھ ظلم نہ کرے نا تو پھر اللہ کا اس پر بڑا کرم ہے۔ اس بہترین نعمت کو بھی زائل کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اور کس سے زائل ہوتی ہے؟ جب انسان کے اندر سے تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے۔ شراب ہے، اس قسم کی دیگر نشہ آور ادویات ہیں یا منشیات ہیں، ہم خود پاگل بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ عقل دو طرح کی ہوتی ہے، اس پر بڑی لمبی چوڑی بحث کی ہے فلاسفہ نے، متکلمین نے۔ اختصار کے ساتھ ایک عقل معاش ہوتی ہے، ایک عقل معاد ہوتی ہے۔ عقل معاش کا مطلب کہ عقل ہر کام میں دنیا کی زندگی گزارنے کا ڈھنگ نکالنے کی کوشش کرتی ہے، دین کا آخرت کا بھی کوئی کام ہو تو اس سے دنیا تلاش کرتی ہے۔ انسان اس طرح بھی عقل استعمال کرتے ہیں۔ قرآن کریم آخرت بنانے کے لیے آیا تھا، اب ایسے حضرات بھی ہیں جو قرآن کریم کو دنیا کمانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، عقل ہی استعمال کرتے ہیں نا۔ اور ایک عقل معاد ہے کہ دنیا کے کام میں بھی کوشش کرتے ہیں یہاں سے کوئی آخرت کی بات بن جائے، دنیا کی محفل میں بھی آخرت ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معاد اگلے جہان کو کہتے ہیں، عقل معاد۔ وہ ایک مالٹے بیچنے والا، میں بطور مثال عرض کر رہا ہوں، مالٹے بیچ رہا تھا، آواز لگا رہا تھا اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ ترے۔ مالٹے کو سنگ ترا کہتے ہیں، آج کل مالٹے بڑے اچھے آئے ہوئے ہیں۔ اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ ترے۔ وہ بزرگ ایک اللہ والا بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا غور سے سنو کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا یہ مالٹے بیچ رہا ہے، ریڈ بلڈ بیچ رہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، غور سے سنو کیا کہہ رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے اچھے سنگ ترے لے لو، سنگ ترے خرید لو۔ تو اس بزرگ نے کہا یہ کہہ رہا ہے اچھے سنگ ترے، جن کے سنگ اچھے ہوتے ہیں وہ لوگ تر جایا کرتے ہیں۔ اب اس نے ایک دنیاوی جملے سے کتنی خوبصورت بات نکالی ہے، جن کے سنگ اچھے ہوتے ہیں، جن کی صحبت اچھی ہوتی ہے، جن کی محفل مجلس سوسائٹی یار دوست اچھے ہوتے ہیں، وہ لوگ تر جایا کرتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، الرجل علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اپنے دوست کے راستے پر چلتا ہے، اپنے دوست جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ہم کرتے ہیں، یہ میرا دوست ہے جی، ہم نے کپڑے ایک جیسے پہننے ہیں، بال ایک جیسے کٹانے ہیں، چلنا ایک جیسے ہے، ادائیں ایک جیسی ہوں۔ بندہ اپنے بھائی کے دین پر یعنی طریق پر ہوتا ہے، راستے پر ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تم میں سے ہر بندے کو نظر ثانی کرنی چاہیے کہ اس کا دوست کون ہے، اس نے اپنا دوست کیسا بنایا ہوا ہے۔ اچھا بنایا ہوا ہے تو یہ اچھے راستے پہ چلا دے گا، اگر دوست، مجلس، محفل، سوسائٹی غلط ہے تو پھر یہ برے راستے پہ چل پڑے گا۔ سوسائٹی کا، ماحول کا اثر ہوتا ہے انسان کی زندگی پر۔ اور اللہ رب العزت نے کامیابی کے لیے جہاں پر آسمانوں سے کتابیں نازل کی ہیں، ساتھ انبیاء بھی بھیجے ہیں، انبیاء کی صحبت، اور پھر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، جنہیں مل گئی کائنات کے کامیاب ترین انسان، انہیں ہم کہتے ہیں صحابہ۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ لفظ صحابہ بھی صحبت سے ہے نا، یہ لفظ صحابہ بھی صحبت سے ہے۔ تو خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے انسان کو دی جانے والی ایک بڑی نعمت عقل ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ جنت میں کس بنیاد پر جائیں گے؟ کس وجہ سے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل کی وجہ سے جائیں گے۔ کس کی وجہ سے؟ عقل کی وجہ سے۔ آپ بھی حیران ہو رہے ہوں گے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہوئی، تجسس سے پھر پوچھا، عقل کی وجہ سے جائیں گے یا عمل کی وجہ سے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جو عمل کریں گے وہ بھی تو عقل کی وجہ سے کریں گے نا، جس کے پاس جتنی عقل ہوگی وہ اتنا عمل کرے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عقل بس زیادہ بات کر دینے کا نام ہے، کچھ ترقی کر دینے کا نام ہے۔ عقل کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بندہ اس دنیا میں اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے، بھیجے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارے۔ عقل کی سب سے بڑی بات یہ ہے۔ اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت طیبہ پر چلے، یہ ہے عقل، یہ عقل مندی ہے۔ اس سے پھر راستے کھل جائیں گے، اس سے راستے کھلیں گے۔ تو عقل اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ عقل نہ ہو بندہ معذور ہوتا ہے، اسے تمیز نہیں ہوتی ہے، وہ کسی کو پہچان نہیں سکتا، اور ہم لوگ بھی اسے مکمل انسان نہیں سمجھتے، اسے اسپیشل پرسن کہہ دیتے ہیں، معذور کہہ دیتے ہیں۔ تو جب اللہ نے عقل دی ہو تو پھر اس عقل کا استعمال ہم ٹھیک کریں گے، اللہ اس نعمت میں اضافہ کرے گا۔ دوسری بڑی نعمت، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے، اور اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ بندہ اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ بندہ ایک نعمت
کا شکر بھی نہیں ادا کر سکتا، ایک نعمت کا احاطہ بھی نہیں کر سکتا، تو ان بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت علم، علم یہ جہل کے مقابلے میں، جہالت کے مقابلے میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ علم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ عقل کے بعد علم ہو تو انسان کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم کو نازل کرنے کا ارادہ فرمایا تو یہ نہیں کہا ان کو ایمان سکھاؤ، یہ بھی نہیں کہا نماز سکھاؤ، یہ بھی نہیں کہا اخلاق سکھاؤ۔ سب سے پہلی آیت اور پہلی آیت کا پہلا لفظ اقرا، علم۔ اقرا کا معنی پڑھ، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ قرآن کریم کی پہلی 5 آیات جو سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں، ان میں علم کی بات ہے۔ علم دے کر اللہ نے انسان کو فرشتوں سے ممتاز کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب بنا لیا، پیدا کر لیا، فرشتوں نے بات کی تھی نا، یا اللہ ہم کافی ہیں تیری عبادت کے لیے، انسان آئے گا فساد کرے گا، دنیا کے نظام کو برباد کرے گا، ہم کافی ہیں۔ اللہ رب العزت نے آگے سے جواب دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ حضرت آدم کی تخلیق ہو گئی، اللہ نے حضرت آدم اور فرشتوں کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کچھ چیزوں کا علم عطا کر دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا کر دیا، کچھ چیزوں کا، کچھ اسماء کا، کچھ اشیاء کا، پھر فرشتوں پر پیش کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا ان چیزوں کا نام بتاؤ، اللہ نے پوچھا ان چیزوں کا نام بتاؤ، مناظرہ ہونے لگا۔ تو فرشتوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا گیا بتاؤ، حضرت آدم علیہ السلام نے بتلا دیا۔ اس طرح اللہ نے انسان کو فرشتوں پر علم کے ساتھ فضیلت عطا کی ہے۔ علم فضیلت والی چیز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم کے اتنے فضائل بیان کیے، جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ کے فرشتے اس کے قدموں تلے پر بچھاتے ہیں، پر بچھاتے ہیں۔ کوئی بڑا آئے تو لوگ پھول بچھاتے ہیں، کلیاں پھینکتے ہیں، پتیاں نچھاور کرتے ہیں، کارپیٹ بچھائے جاتے ہیں، ہار گلے میں ڈالے جاتے ہیں، لیکن علم سیکھنے والے کو اللہ یہ اعزاز عطا کرتے ہیں کہ جب وہ اپنے گھر سے علم سیکھنے کے ارادے سے نکلتا ہے تو پھول نہیں بچھائے جاتے، نورانی فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ یہ علم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو بندہ اس راستے پر چل پڑا جس راستے پر وہ علم کی تلاش میں چلا ہے،
علم کی جستجو میں چلا ہے، میں علم سیکھوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چلا تو یہ علم کے راستے پر ہے، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اس علم کے راستے پر چلنے والے کے لیے اللہ جنت کے راستے پر چلنا آسان فرما دیتے ہیں۔ اللہ علم کے ذریعے فضیلت عطا کرتا ہے، فضیلت عطا کرتا ہے، لیکن علم پر عمل ہو، علم اللہ کی رضا کے لیے ہو، علم لوگوں کی صحیح تعلیم تربیت کا خیال کرنے کے لیے ہو، علم دنیا کمانے کے لیے نہ ہو، علم صرف اپنے نام کے لیے نہ ہو، ریا کے لیے نہ ہو، شہرت نمود نمائش کے لیے نہ ہو، لوگوں کے عقائد نظریات خراب کرنے کے لیے نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے والوں کی بھی تقسیم فرمائی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، ان کا مقصد علم کے ذریعے دنیا کا فائدہ اٹھانا نہیں ہوتا، علم کے ذریعے مناظرے نہیں ہوتا، مجادلے نہیں ہوتا کہ خواہ مخواہ لوگوں سے سوال کرتے پھریں گے، اپنا علم جاڑتے پھریں گے، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ اور دوسرے وہ لوگ جو ان کاموں کے لیے علم حاصل کرتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا نا کہ اس امت کے زوال کی وجہ کیا ہوگی، اس امت کے زوال کی وجہ کیا ہوگی، کہ اس امت پر من حیث الامہ زوال آ جائے، یہ ظلم کا شکار ہو، یہ جہالت میں مبتلا ہو جائے، یہ اپنا صحیح راستہ چھوڑ کر کے بھٹک جائے، وجہ کیا ہوگی؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا علماء اس کی وجہ ہوں گے، امت کے زوال کی وجہ اس امت کے علماء ہوں گے۔ پھر اس نے سوال کیا اس امت کی کشتی کو کون پار لگائے گا؟ تو امام مالک نے فرمایا یہ کام بھی علماء کریں گے۔ زوال کی وجہ بھی یہ ہے، امت کے عروج کی وجہ بھی یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر سب سے بدتر قوم اللہ کے ہاں علماء سوء ہیں۔ جو امت کو تقسیم کرتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں، صحیح رہنمائی نہیں کرتے ہیں، اپنے علم کو دنیا کے فائدے کے لیے ذاتی اغراض کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا آسمان سے نیچے زمین کے اوپر دھرتی کائنات پر اللہ کے نزدیک سب سے بہتر لوگ بھی علماء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یہ علم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، جس بندے کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کا علم عطا کر دیتے ہیں۔ یہ دوسری بڑی وہ نعمت ہے جو انسان کی کامیابی، اس کی ترقی، اس کی دنیا اور آخرت کے لیے ضروری بھی ہے اور سب سے بڑی نعمت بھی ہے، علم۔ اور تیسری بڑی نعمت اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے تیسری بڑی نعمت ادب ہے۔ پہلی نعمت تھی عقل، دوسری علم اور تیسری ادب۔ الدین کلہ ادب، عقل بھی ہو، علم بھی ہو، ادب نہ ہو تو پھر عقل کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے، علم کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کو، کسی بھی بچے کے والد کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے بیٹے کو
ادب سکھاتا ہے۔ کوئی والدین اپنی اولاد کو ادب سکھاتے ہیں، وہ جتنا مرضی صدقہ کریں، صدقہ کرنے کا اجر کم ہوتا ہے، اولاد کو ادب سکھانے کا اجر زیادہ ہوتا ہے۔ وہ کسی نے کہا نا بادب باش بادشاہی کن، بادب ہو جا تو، تجھے اللہ بادشاہ کر دے گا۔ بادب لوگ بادشاہ ہوتے ہیں، بادب با نصیب، ادب والے لوگوں کے نصیب کھرے ہوتے ہیں۔ چھوٹا بڑے کا ادب کرے، اولاد والدین کا ادب کرے، شاگرد استاذ کا ادب کریں، ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں ایک دوسرے کا ادب کرے، چھوٹا بڑے کا ادب کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بات ارشاد فرما دی، کوئی بوڑھے بندے کا ادب کرتا ہے، بوڑھے آدمی کا، اس کے بڑھاپے کی وجہ سے، ما اکرم شاب شیخ لسنہ الا قیض اللہ لہ من یکرمہ عند سنہ، چھوٹا بڑے کا ادب احترام کرتے ہوئے اس کی عزت کرتا ہے اللہ رب العزت۔ جب یہ بوڑھا ہو جائے گا، بڑا ہو جائے گا، عمر ڈھل جائے گی، اسے دکھائی نہیں دے گا، یہ چل نہیں سکے گا، اللہ رب العزت ایسے لوگ مقرر کر دیں گے جو اس کا ادب کریں گے، جو اس کا احترام کریں گے۔ تو یہ تین ایسی نعمتیں ہیں جو انسان کو دنیا میں بھی کامیابی دلاتی ہے اور آخرت میں بھی۔